السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بیٹا آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا جو بیٹا ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 36 چل رہا ہے اور اس کے ہم جو ہے وہ لانگ کوسچن کر رہے ہیں۔ آئیے آج ہم نے کون سا سوال کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پاکستان میں پیشہ ورانہ تعلیم پر یہ ہمارا کوشچن ہے۔ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ٹاپک کا جو آغاز ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے کیا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ پاکستان میں پیشہ ورانہ تعلیم ایسی تعلیم کہلاتی ہے جس کو حاصل کر کے ہم جو ہے وہ مختلف پیشوں میں جو ہے وہ اپنی معاشیت کو سہارا دیتے ہیں، جس کو پڑھ کر جس کو ہم جو ہے وہ حاصل کر کے اپنی معاشیت کے اندر جو ہے وہ ترقی کے لیے جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ ود آؤٹ بزنس ایجوکیشن، ود آؤٹ جو ہے وہ سم جو ہے وہ جو پیشنس ہیں، یعنی کہ پیشہ ورانہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہماری اکنامک ایجوکیشن ہے، یہ ہماری اکانومی میں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ادا کرتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ اب اس میں کون کون سی تعلیم ہے؟ طب کی تعلیم ہے، اس کے اندر قانون کی تعلیم ہے، تربیت اساتذہ، اس کے بعد ہوم اکنامکس، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، پھر بیٹا اس کے بعد کامرس کی تعلیم، اس کے بعد انجینئرنگ کی تعلیم، اس کے بعد بیٹا زراعت کی تعلیم۔ اب ہیڈنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیٹا کہ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے کتنی ہیں، کیونکہ امام غزالی جب جو ہے وہ معاشیت کی تعلیم کے یعنی کہ بارے میں جب بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہمیں کہ یہ ایسی تعلیم ہے، اس کو حاصل کرنا یعنی کہ اس کو اپنی وقتی ضرورت کے حساب سے حاصل کیا ہے۔ جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو لا کی تعلیم کے اندر ایجوکیشن کے اندر شوق ہے تو آپ لا ایجوکیشن حاصل کریں، اگر آپ کو طب کی تعلیم کے اندر شوق ہے تو آپ طب کی تعلیم حاصل کریں، اگر آپ کو کامرس یعنی کہ بزنس مین بننے کا شوق ہے، بزنس مین کی تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور ان تعلیمات کے بغیر، اس تعلیم کے بغیر ایک معاشرہ پھل پھول نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آتی ہے طب کی تعلیم۔ طب کی تعلیم کو MBBS یعنی کہ یہ ڈاکٹریٹ کی تعلیم، یعنی کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں طب کے لحاظ سے، میڈیکلی لحاظ سے، اس کو میڈیکل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ جتنے بھی ریلیٹڈ ٹو میڈیکل جو فیلڈز ہیں، اب یہ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ مختلف بیماریوں کے حامل افراد ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو اسٹوڈنٹس اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں وہ آگے جا کر اپنی خدمت کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے ہر ملک کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اس کے بعد قانون کی تعلیم، قانون کی تعلیم میں آ جاتا ہے LLB یا LLB، یا اس سے آگے بھی جو ہے وہ یہ تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، LLM ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ
BA کے بعد جو ہے وہ 3 سالہ ڈگری ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ FA کے بعد یا FSC کے بعد کرتے ہیں تو یہ 5 سالہ ڈگری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، BS ان جو ہے وہ LLB، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آپ LLM بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ وہ افراد کرتے ہیں جو کہ جنہوں نے یہ ہمارے کورٹ سسٹم جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے، عدالتی نظام، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے وہ یہ بھی پیشے والی تعلیم ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ اپنے انٹرسٹی جو وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اب ایک سچے جو قاضی ہے اس کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، ایک سچا وکیل اس کا بڑا مقام ہے، لیکن پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان ایماندار اور سچے اور دیانتدار جو ہے وہ لائرز کی تعداد بہت زیادہ کم ہے۔ اس کے بعد تربیت اساتذہ، یعنی کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو کہ مختلف ٹیچر کی ٹریننگ کرواتا ہے، اس سے جو ہے وہ یہ بھی پیشہ ورانہ تعلیم ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ اساتذہ کو ان اداروں کے اندر تعلیم وغیرہ اور ٹریننگ کی جاتی ہے، کیسے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، کیسے گائیڈ کرنا ہے، کیسے اپنا لیکچر پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بیٹا ہوم اکنامکس کی تعلیم، یہ جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ فیمیلز کو دی جاتی ہے، اور اس کے اندر فیمیلز کو گھر کی تزئین و آرائش، بچوں کی دیکھ بھال، گھر میں کھانا کیسے پکانا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سرو کیسے کرنا ہے، اور جو ہے گھر میں اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، لڑکیوں کو آداب سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بہت کم تعداد ہے پاکستان کے اندر جو ہوم اکنامکس کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، ورنہ جو ہے وہ پھپھی ماسیاں جو ہے وہ سکھا دیتی ہیں یہ تعلیم، لیکن وہ ٹھیک نہیں سکھاتی، وہ چغلیوں والی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول، آن لائن آپ کی ایجوکیشن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا یہ بڑا کردار ہے، اس کو حاصل کر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر جاتے ہیں، اور دیگر ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر یہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا کامرس کی تعلیم، کامرس کی تعلیم حاصل کر کے جس میں BBA، ٹھیک ہے جی، MBA، ICOM، BCom، MCom، ACCA، CA، یہ ایسی جو ہے وہ میں نے چند جو ہے وہ مثالیں دیں جن کے اندر یہ تعلیم شامل ہوتی ہے۔ اس کو اسٹوڈنٹس حاصل کر کے جو ہے وہ بزنس کے بزنس ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے بیٹا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انجینئرنگ کی تعلیم کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جو انجینئرنگ کی تعلیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ملکی صنعتی ہماری جو ہے وہ صنعت جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہماری منرلز، ٹھیک ہے، ٹائپ آف منرلز آئل ہے نکالنا، یہ ہمارے پاس اچھے انجینئرس ہوں، تربیت یافتہ انجینئرس ہو، ہم آئل انڈسٹری کے اندر کافی ترقی کر سکتے ہیں۔ کول جو ہے وہ منرل جو کول ہے، ٹھیک ہے جی، کوئلہ ہے، نکالنے کے لیے ہمیں اچھے انجینئرس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گیس نکالنے کے لیے اچھے انجینئرس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے جو انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ جو ایجوکیشن ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو لہٰذا اب جو ہے الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے، پروڈیوس ہو رہی ہے، ادر جو مشینری بن رہی ہے، ادر جو ہے وہ یہ روڈ انفراسٹرکچر بن رہا ہے، ریلوے بن رہی ہے، ہوائی جہاز بن رہے ہیں، ایسی بڑی بڑی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر جو ہے وہ انجینئر ہی کام کرتے ہیں، اور انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے کسی بھی ملک کے اندر یہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اور جتنے اچھے جتنے تربیت یافتہ انجینئرز ہوں گے تو وہ ملک اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بیٹا کہ جو ہمارے ملک میں بیشتر جو انجینئرز ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری جا کے پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے وہ تنخواہ زیادہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جا کے جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے میری طرف سے ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم جو ہے اگر ایک پاکستانی ہو کے سوچیں، ہم پیسے کو نہ دیکھیں، ہم ایک جو ہے وہ پاکستان کی محبت کو دیکھیں، پاکستان کے لیے 3 رات ایک کر لیں۔ جس طرح جاپنیز ہیں، جاپان والے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے کنٹری کو دیکھتے ہیں، اپنے کنٹری کے مفادات کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔
تو اس سے کیا وہ اس لیے وہ جو ہے وہ آج کل اگر دیکھیں وہ ترقی کی معاشیت کی ترقی کی صفوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ٹھیک ہے جی انجینئرنگ کی تعلیم کو پروموٹ کریں، ایسے انجینئرز پیدا کریں جو تربیت یافتہ ہوں، جو اپنا فن جو ہے وہ رکھتے ہوں، اور ان کے لیے جابز بھی ہونی چاہیے، ان کے لیے معقول تنخواہیں بھی ہونی چاہیے جن سے ان کا اچھا گزر بسر ہو۔ آج کا بیٹا ہمارا یہی ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، اللہ حافظ، السلام علیکم۔